ایران کے شہر تہران، جس میں ایک انڈر گراؤنڈ کمپاؤنڈ، جہاں ایران کے سب سے پاورفل لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، ملٹری کمانڈرز، سیکیورٹی چیف اور بیچ میں ایک بزرگ شخص، نام آیت اللہ خمینی۔ 37 سال سے یہ انسان ایران کا سپریم لیڈر تھا، ایران کا اصل ڈیسیژن میکر۔ آرمی، نیوکلیر پروگرامز، فورن پالیسیز، سب کچھ اس کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن پھر فروری 2026 کی ایک رات آسمان سے کچھ میزائلز گرتے ہیں، ایک جوائنٹ یو ایس اسرائیل سٹرائک۔ کچھ سیکنڈز میں وہ کمپاؤنڈ جہاں ایران کا سب سے پاورفل انسان موجود تھا تباہ ہو جاتا ہے۔ اور کچھ گھنٹوں بعد ٹی وی پر ہیڈ لائن چلتی ہے کہ علی حسینی خمینی ہیز بین کلڈ۔ سوال یہ ہے کہ کون تھا یہ انسان؟ کیسے ایک آرڈینری ریلیجیس اسٹوڈنٹ ایران کا سب سے پاورفل لیڈر بن گیا؟ اور اس کی ڈیتھ کیوں پوری دنیا کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ایشو بن گیا؟ ہماری آج کی سٹوری شروع ہوتی ہے 19 اپریل 1980 سے۔ ایران کا شہر مشہد، یہاں پیدا ہوتا ہے ایک بچہ جس کا نام تھا علی حسینی خمینی۔ فیملی ریلیجیس تھی اور فادر ایک ریسپیکٹڈ کلیریکل تھے، مطلب بچپن سے ہی اس کا انوائرمنٹ مساجد، مذہبی کتابیں اور اسلامک اسکالرشپ تھا۔ لیکن اس کا بچپن نارمل نہیں تھا۔ ایران اس وقت پولیٹیکل ٹینشن میں تھا، ایک طرف منارکی تو دوسری طرف ریلیجیس اپوزیشن۔ ینگ خمینی دھیرے دھیرے اس پولیٹیکل کنفلکٹ کو سمجھنے لگتا ہے۔ 1950s میں جب خمینی ریلیجیس اسٹڈیز کر رہا تھا، اس وقت ایران پر رول کرتے تھے شاہ محمد رضا پہلوی۔ شاہ کا مشن سمپل تھا کہ ایران کو ویسٹرن سٹائل سے انسپائرڈ ماڈرن سٹیٹ بنانا ہے، ویسٹرن ایجوکیشن، ویسٹرن کلچر اور امریکہ سے پولیٹیکل الائنسز۔ لیکن ریلیجیس سرکلز کے لیے یہ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل تھا۔ اسی لیے اپوزیشنز میں سے ایک نام ابھر کر آیا، آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ خمینی اس موومنٹ کا پارٹ بنتا گیا۔ اسپیچز، پروٹیسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پیک پر تھیں، لیکن ریزلٹ گورنمنٹ نے اسے ملٹیپل ٹائمز اریسٹ کیا، کبھی جیل، کبھی انٹیروگیشنز تو کبھی کمپلیٹلی بین۔ لیکن ایک چیز کلیئر تھی کہ خمینی اب صرف ایک اسکالر نہیں رہا بلکہ ایک ریولیوشنری بن چکا تھا۔ پھر آتا ہے وہ سال جو ایران کی ہسٹری چینج کر دے، ایئر 1939۔ ایران میں ملٹیپل پروٹیسٹ سٹارٹ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور ٹارگٹ صرف ایک ہوتا ہے، شاہ کی منارکی۔ اور پھر منارکی کولیپس ہو جاتی ہے۔ روح اللہ خمینی اپنے ایگزائل سے واپس آتا ہے اور ایران آفیشلی بن جاتا ہے اسلامک ریپبلک آف ایران۔ اس سسٹم میں خمینی کو ملتا ہے ایک پاورفل رول، پہلے پارلیمنٹ ممبر، پھر سینئر پولیٹیکل فگر، اور پھر ایئر 1981 وہ بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ایران۔ وہ پریزیڈنٹ تو تھا لیکن اصل پاور کہیں اور۔ 1980s میں ایران اور عراق کی جنگ چل رہی تھی، 8 سال کی بروٹل وار۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اکانومی پریشر میں تھی اور ملٹری سٹریس میں تھی۔ اس دوران علی خمینی پریزیڈنٹ تھا، لیکن ایران کا سسٹم تھوڑا یونیک ہے۔ پریزیڈنٹ پاورفل تو ہوتا ہے لیکن سب سے پاورفل پوزیشن ہوتی ہے سپریم لیڈر، اور اس وقت وہ پوزیشن ہولڈ کرتے تھے روح اللہ خمینی۔ پھر 1989 میں جب روح اللہ خمینی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ نیکسٹ سپریم لیڈر کون بنے گا۔ ملٹیپل سینئر کینڈیڈیٹس تھے لیکن ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اسمبلی کے ایکسپرٹس ریلیٹیولی ینگ لیڈر کو چوز کرتے ہیں جس کا نام تھا علی خمینی۔ اس وقت لوگ بہت شوق تھے کیونکہ علی خمینی ریلیجیس سرارکی میں ٹاپ اسکالر نہیں تھے، لیکن کیونکہ پولیٹیکل ٹرسٹ سب سے زیادہ تھا تو 1989 میں وہ بن گیا سپریم لیڈر آف ایران، علی حسینی خمینی۔ اور پھر سٹارٹ ہوتا ہے اس کی سپریم پاور کا ایرا۔ اس پیریڈ میں علی خمینی نے ایران کا پورا سسٹم ری شیپ کیا، ریولیوشنری گارڈ کو سٹرونگ بنایا، ریجین انفلوئنس کو ایکسپینڈ کیا، پروکسی نیٹ ورکس کریٹ کیے اور سیریا الائنس بنایا۔ مگر سب سے کنٹروورشل ایشو ایران کا نیوکلیر پروگرام۔ ویسٹرن کنٹریز یہ ریپیٹڈلی ایکیوز کرتی رہیں کہ ایران نیوکلیر پاور بنا رہا ہے۔ اکانومک پریشر بڑھتا گیا لیکن علی خمینی کا سٹانس بالکل کلیئر تھا کہ ایران اپنی اتھارٹی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ایران کے اندر بھی پروٹیسٹ بڑھتے رہے، یوتھ فرسٹریشن میں تھی، ویمن رائٹس پر پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور گورنمنٹ کا رسپانس موسٹلی اسٹرکٹ تھا۔ سیکیورٹی کریک ڈاؤنز کیے گئے، اریسٹ کو بڑھا دیا گیا اور انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز بھی کیے گئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی سٹوری کے فائنل چیپٹر پر، ایئر 2026۔ مڈل ایسٹ ٹینشن آلریڈی ہائی تھی، اسرائیل اور ایران کے درمیان آلریڈی شیڈو وار چل رہی تھی اور ایک ڈرامیٹک ایسکیلیشن ہوتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یو ایس اور اسرائیل ایک جوائنٹ آپریشن لانچ کرتے ہیں اور ٹارگٹ ہوتا ہے ایران کا ملٹری انفراسٹرکچر، لیکن ایک سٹرائک ڈائریکٹلی تہران کے ایک کمپاؤنڈ پر کی جاتی ہے
जी हाँ, ये वही कंपाउंड है जिसकी बात हमने वीडियो के स्टार्ट में की, जहाँ अली खुमैनी अपने मिलिट्री कमांडर्स और सिक्योरिटी चीफ्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। स्ट्राइक के कुछ ही मिनट्स बाद पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ग्लोबल मीडिया पर हेडलाइन चलती है कि अली खुमैनी हैज बीन किल्ड इन एयर स्ट्राइक। एक 86 साल का बुजुर्ग जिसके साथ मल्टीपल ईरानियन ऑफिशियल्स भी मारे गए। इसके बाद ईरान पूरे मुल्क में 40 दिन का मातम अनाउंस करता है और तेहरान में लाखों लोग उसके फ्यूनरल के लिए जमा होते हैं। अली खुमैनी की लाइफ से हमें यह समझ आता है कि हिस्ट्री में कुछ लीडर्स सिर्फ हुकूमत नहीं करते बल्कि वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। रूहुल्लाह खुमैनी ने एक सिस्टम बनाया और अली खुमैनी ने तकरीबन 37 साल उस सिस्टम को कंट्रोल किया। एक रिलीजियस स्टूडेंट जो रिवोल्यूशनरी बना, एक प्रेसिडेंट जो सुप्रीम लीडर बना और फिर 37 साल तक ईरान का सबसे पावरफुल इंसान बना रहा। उसकी डेथ ने सिर्फ एक लीडर को खत्म नहीं किया बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पर एक नया सवाल खड़ा कर दिया कि ईरान का नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बनेगा और वो सिस्टम जो रूहुल्लाह खुमैनी ने बनाया था क्या अली खुमैनी के बाद भी सस्टेन कर सकेगा? हिस्ट्री का जवाब अभी लिखा जाना बाकी है, इसलिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपनी थॉट्स को कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं साबू और ये है साबू स्पीक।